محموز اللام اور اجوفیائی الضرب المجیء آنا جاء یجیء، یہ بالکل با یبیع کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں جائن جو اسم فاعل ہے اصل میں جاجئن تھا، پھر بائعن والی تعلیل کی ہے کہ یا واقع ہوئی الف فاعل کے بعد اس کو حمزہ کیا جائعن ہو گیا، پھر دو حمزہ متحرکہ والا قاعدہ جاری کیا کہ دو حمزہ متحرکہ جمع ہوئے ایک مکسور ہے تو دوسرے کو یا کر دیا تو جائعن ہو گیا۔ اس وقت پھر رامن والا کام کیا کہ یا پر ضمہ ثقیل تھا گرا دیا، جائین ہو گیا، التقاء ساکنین ہوا، یا اور تنوین میں یا کو حذف کر دیا تو جائن ہو گیا۔ جائن اسم فاعل اصل میں جاجئن تھا، بائعن والی تعلیل ہوئی کہ یا واقع ہوئی الف فاعل کے بعد اس کو حمزہ کیا جائعن ہو گیا، پھر حمزہ متحرکہ والا قاعدہ جاری کیا کہ دو حمزہ متحرکہ جمع ہوئے ایک مکسور ہے تو دوسرے کو یا کر دیا، جائین ہو گیا۔ پھر رامن والا کام کیا کہ یا پر ضمہ ثقیل تھا گرا دیا، التقاء ساکنین ہوا تو اب ہو گیا جائین، التقاء ساکنین ہوا، یا اور تنوین میں یا کو حذف کر دیا تو جائن ہو گیا۔ ان تمام کی صرف کبیر با کے صرف کبیر کی طرح اس کی گردان کی طرح ہے۔ فرق یہ ہے کہ جہاں حمزہ ساکن ہو جائے وہاں پر حمزہ ساکنہ والا قاعدہ جاری کرتے ہیں اور اس کو تبدیل کرتے ہیں، جیسے جئنا جئتا جئتما، اس میں حمزہ ساکن ہے ما قبل مکسور ہے تو اس حمزہ کو یا کرنا جائز ہے اور جینا پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام صیغوں کی صرف کبیر با کی گردان کی طرح ہے۔ فرق یہ ہے کہ جہاں پر حمزہ ساکن ہو جائے وہاں پر حمزہ ساکنہ والا قاعدہ جاری کر کے اس حمزہ کو یا کرتے ہیں، جیسے جئنا جئتا جئتما، اس میں حمزہ ساکن ہے ما قبل مکسور ہے تو حمزہ کو یا کرنا جائز ہے، چنانچہ اس طرح پڑھیں گے جینا جیتا جیتما۔ ہم بین بین، اس کے علاوہ حمزہ میں قاعدے کے تقاضے کے مطابق بین بین قریب اور بین بین بعید بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ حمزہ میں قاعدے کے تقاضے کے مطابق بین بین قریب اور بین بین بعید بھی جائز ہے۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ شاء یشاء مشیئۃً اجوفیائی بھی ہے اور محموز اللام بھی ہے، سمیع سے بھی ہو سکتا ہے اور فتح سے بھی ہو سکتا ہے۔ شاء یشاء اجوفیائی بھی ہے، محموز اللام بھی ہے، سمیع سے بھی ہو سکتا ہے اور فتح سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی چند دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ لام کلمہ میں حرف حلقی ہے اور ماضی کا عین کلمے کا کسرہ ظاہر نہیں ہوا، چونکہ لام کلمہ حرف حلقی ہے تو اس سے لگتا ہے یہ باب فتح سے ہے، اور چونکہ ماضی کے عین کلمے کا کسرہ ظاہر نہیں ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمع سے بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ لام کلمہ حرف حلقی ہے اور ماضی کے عین کلمے کا کسرہ ظاہر نہیں ہوا، چونکہ لام کلمہ حرف حلقی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ باب فتح سے ہے، چونکہ ماضی کے عین کلمے کا کسرہ ظاہر نہیں ہوا اس سے لگتا ہے کہ یہ سمع سے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے شئنا سے پہلے جتنے بھی صیغے ہیں وہاں پر یا الف ہو گئی ہے۔ اس الف کی اصل کیا ہے؟ دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، اس الف کی اصل یا مکسور ہے۔ نمبر دو، اس الف کی اصل یا مفتوح ہے۔ اگر اس الف کی اصل یا مکسور ہو تو اس سے لگتا ہے کہ یہ سمع سے ہے، اور اگر اس کی اصل یا مفتوح ہو تو اس سے لگتا ہے کہ یہ باب فتح سے ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شئنا سے پہلے والے جتنے بھی صیغے ہیں ان میں یا الف ہو گئی۔ اس الف کی اصل کیا ہے؟ دو احتمال، یا مکسور یا مفتوح۔ اگر اس الف کی اصل یا مکسور ہو تو اس سے لگتا ہے باب سمع سے ہے، اور اگر اس الف کی اصل یا مفتوح ہو تو اس سے لگتا ہے کہ وہ باب فتح سے ہے۔ نمبر تین، شئنا اور اس کے بعد کے جتنے صیغے ہیں وہاں پر فا کلمہ مکسور ہے۔ اس فا کلمے کے کسرے کی کیا وجہ ہے؟ دو احتمال۔ نمبر ایک، کیونکہ عین کلمہ مکسور ہے، اور نمبر دو، یہ یائی ہے اگرچہ عین کلمہ مفتوح ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عین کلمہ مکسور ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ باب سمع سے ہے، اور اگر دیکھیں کہ یہ یائی ہے اگرچہ عین کلمہ مفتوح ہے اسی وجہ سے فا کلمے پر کسرہ ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ باب فتح سے ہے، جیسے بعنا
اس میں فا کلمہ مکسور ہے کیونکہ یائی ہے اگرچہ عین کلمہ مفتوح ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ شئنا اور اس کے بعد والے جتنے صیغے ہیں وہاں پر فا کلمے پر کسرہ ہے۔ وہ فا کلمے پر کسرہ کیوں ہے؟ دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، کیونکہ عین کلمہ مکسور ہے۔ نمبر دو، کیونکہ یائی ہے اگرچہ عین کلمہ مفتوح ہے۔ جس طرح بئنا بینا، اس میں فا کلمہ مکسور ہے کیونکہ یہ یائی ہے اگرچہ عین کلمہ مفتوح ہے۔ تو اگر دیکھیں کہ فا کلمے کا کسرہ اس وجہ سے ہے کہ عین کلمہ مکسور ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ سمع سے ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس لیے فا کلمے پر کسرہ ہے کہ یہ یائی ہے اگرچہ عین کلمہ مفتوح ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ باب فتح سے ہے۔ ولہذا چونکہ شاء یا شاء باب سمع سے بھی ہو سکتا ہے، فتح سے بھی ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے صاحب سراح نے کہا کہ یہ باب فتح سے ہے، اور بعض اہل لغت نے کہا کہ یہ باب سمع سے ہے۔ آگے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جئ، امر حاضر اور لم یجئ دیگر مضارع مجزوم کے صیغوں میں حمزہ کو یا کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں جی لم یجی۔ شاء لم یشاء میں حمزہ کو الف کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں شاء لم یشاء۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ یا اور الف جو حرف علت ہیں جزم کی وجہ سے گرتے کیوں نہیں ہیں؟ سوال ہوتا ہے جئ، امر حاضر اور لم یجئ وغیرہ مضارع مجزوم کے صیغوں میں حمزہ یا ہو جاتی ہے اور پڑھتے ہیں جی لم یجی، اور شاء لم یشاء میں حمزہ الف ہو جاتا ہے اور پڑھتے ہیں شاء لم یشاء۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ یا اور یہ الف جو حرف علت ہیں جزم کی وجہ سے گرتے کیوں نہیں ہیں؟ جواب دیا کہ جزم کی وجہ سے وہ حرف علت گرتا ہے جو اصلی ہو۔ یہ حرف علت تو بدلے ہوئے ہیں، یہ جو یا جی میں یا ہے وہ حمزہ سے بدلی ہوئی ہے، اور شاء لم یشاء میں جو الف ہو جاتا ہے وہ بھی حمزہ سے بدلا ہوا ہے، اسی وجہ سے نہیں گرتے۔ جواب یہ ہے جزم کی وجہ سے وہ حرف علت گرتا ہے جو اصلی ہو، کسی سے بدلا ہوا نہ ہو۔ یہاں پر جو الف اور یا ہیں یہ حمزہ سے بدلے ہوئے ہیں۔ آگے فعلہ در مجیء، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ مجیء اور مشیئۃ میں یا حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہے مجیء اور مشیئۃ میں حمزہ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا کہ ایسا وہاں کرتے ہیں جہاں پر یا مدہ زائدہ ہو، اور یہاں پر جو یا ہے وہ اصلی ہے، مدہ زائدہ نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ایسا تب کرتے ہیں جب یا مدہ زائدہ ہو، اور یہاں پر یا مدہ زائدہ نہیں ہے بلکہ اصلی ہے۔ در مجاء بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ مجاء جمع ظرف اور اس جیسے دوسرے صیغوں میں قاعدہ نمبر 18 جاری کیوں نہیں کرتے اور یا کو حمزہ کیوں نہیں کرتے؟ مجاء اور اس جیسی دیگر مثالوں میں قاعدہ نمبر 18 جاری کیوں نہیں کرتے اور یا کو حمزہ کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا کہ قاعدہ نمبر 18 کی شرط یہ ہے کہ وہ یا اصلی نہ ہو، جیسا کہ مصائب میں ہم نے پڑھا کہ اصل میں مصائب تھا، وہاں پر یا جو تھی وہ اصلی نہیں تھی، زائد تھی، جبکہ یہاں پر مجاء میں جو یا ہے وہ اصلی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس قاعدہ نمبر 18 کی شرط یہ ہے کہ یا اصلی نہ ہو، زائد ہو، جیسا کہ مصائب اصل میں مصائب تھا، یا کو جو حمزہ کر دیا وہاں پر یا اصلی نہیں تھی، زائدہ تھی، جبکہ یہاں پر مجاء میں جو یا ہے وہ اصلی ہے، اسی وجہ سے قاعدہ جاری نہیں ہوا۔